وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت، بے اعتبار کتابت کے بھی پہلی سورت ہے اور بے اعتبار اکٹھی مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے بھی پہلی سورت۔ اس سورت کے نزول سے پہلے سورہ علق کی، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل سورت اس سے پہلے کوئی نہیں نازل ہوئی۔ یہ پہلی سورت تھی جو مکمل نازل ہوئی۔ اس کا نام ہے، مشہور نام سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ فتح یفتح سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو اس کا معنی بنے گا سورۃ الفاتحہ یعنی قرآن کریم کی افتتاحی سورت، ابتدائی سورت۔ اور بھی سورت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ، الصلاۃ بھی سورت کا نام۔ اور یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست ہے، اور جو درمیان والی ایک آیت ہے اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور کچھ حصہ دعا اور ثنا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ، اس روایت کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ صلاۃ یعنی کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان نصف ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندوں کے لیے، اور میرے بندے مجھ سے جو سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ پھر اهدنا الصراط المستقیم سے لے کر اخیر تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور یہ سورت پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے، اسی کی گویا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر و تشریح ہے قرآن کریم۔ تو ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الرحمن کا ترجمہ ہم نے کیا ہے سب پر مہربان ہے، کیونکہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہو اور اس کی رحمت سب کو عام اور شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کو عام اور شامل ہے، سب کو وسیع ہے، جس کے اندر مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، اور اس کی
اسی رحمت کا اثر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندے مومن بھی اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے اور کافر بھی فیضیاب ہوتا ہے، اس کو بھی رزق ملتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہیں۔ اور الرحیم کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت مکمل ہو، بکثرت ہو، اور قیامت کے دن آخرت میں مومنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مکمل ہوگی، بکثرت ہوگی، کہ اس کے ساتھ ان مومنین کو پھر کبھی کوئی غم اور دکھ نہیں ملے گا۔ تو یہ صرف ایمان والوں کو حاصل ہوگی، آخرت میں کفار اس سے محروم رہیں گے۔ اس اعتبار سے ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار۔ الحمد کے اندر جو الف لام ہے اس کا معنی ہے مکمل، تمام، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوں گی، براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ، سب کے سب تعریفوں کا مستحق، تعریفوں کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ ہر تعریف گھوم کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے۔ اگر کوئی مکان کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں تو معمار کی اور مستری کی تعریف کرتا ہے۔ اگر کوئی کپڑے کی اچھی بنائی کی تعریف کرتا ہے، کپڑے کی اچھے سلائی کی تعریف کرتا ہے، کپڑے کے اچھے کلر کی تعریف کرتا ہے، تو اصل میں تو وہ سینے والے کی، بنانے والے کی، رنگ کرنے والے کی تعریف کرتا ہے۔ تو بس یہی بات ہے، اس کو آپ ایک حکایت سے سمجھ سکتے ہیں کہ چینٹیاں گزر رہی تھی اور انہوں نے ایک جیم لکھا ہوا دیکھا، جو اردو کے حروف ہیں، حروف تہجی، ان حروف میں سے جیم کا لکھنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ خطاطی والے جانتے ہیں سب سے زیادہ مشکل جیم کا پیٹ بنانا ہوتا ہے، یہ پیٹ صحیح اس کا دائرہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر مشق کے بعد کسی کو جیم بنانا آ جائے تو جیم سے زیادہ خوبصورت لفظ بھی کوئی اور نہیں، تو اس لیے وہ حکایت ہی جیم پر بنائی گئی ہے کہ چینٹیاں گزر رہی تھی تو جیم پر سے گزری تو ایک نے کہا کہ کتنا خوبصورت جیم ہے، دوسرے نے کہا کہ جیم کی کیا تعریف ہے، تعریف تو اس قلم کی ہے جس نے اس کو لکھا ہے، تیسری نے کہا کہ قلم کی کیا تعریف ہے، تعریف تو اس ہاتھ کی ہے جس نے اس قلم پکڑا ہوا تھا، چوتھی نے کہا کہ ہاتھ کی کیا تعریف ہے، تعریف تو اس ذات کی ہے جس نے ہاتھ بنایا۔ تو یہ ایک حکایت ہے جو چینٹیوں کی طرح منسوب ہے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کی جو تعریف ہے وہ لوٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر آپ کسی کے خوبصورت چہرے کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی کر، اس لیے کہتے ہیں کہ بندوں کے چہروں میں عیب نہ نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے اندر آپ گویا کہ عیوب نکال رہے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالم، عالم اجناس کو اصل میں کہتے ہیں کہ جیسے انسان ایک جنس ہے اور گھوڑے ایک جنس ہے اور بکریاں ایک جنس ہے، ہرن ایک جنس ہے، شیر ایک الگ جنس ہے، فرشتے ایک الگ جنس ہے، جنات ایک الگ جنس ہے، یہ اجناس، ان ہر ایک جنس کو عالم کہتے ہیں۔ تو مختلف عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے لاتعداد عالم پیدا کیے ہیں، تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے پروردگار۔ اور رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی بھی چیز کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی کمال کی طرف لے جائے اور نقطۂ کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو یہ جو انسان ہے، انسان پیدا ہوا کمزور ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، اس کے کان بھی بڑے ہو رہے ہیں، اس کی ناک بھی بڑی ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اور بازو بھی بڑے ہو رہے ہیں،
لیکن ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے بڑی ہو. جس تیزی سے اس کی ٹانگیں لمبی ہو رہی ہیں اس تیزی سے اس کا ناک نہیں لمبا ہو رہا. جیسے بالوں کو ہی دیکھ لیں کہ جس تیزی سے ہمارے بال داڑھی کے یا سر کے بڑھتے ہیں اس تیزی سے ہماری پلکوں کے اور بھووں کے بال تو نہیں بڑھتے. اگر یہ اتنی تیزی سے بڑھیں تو پھر تو مستقل ان کو بھی کٹوانا پڑے. لیکن آپ دیکھ لیں پلکوں کے بال تو ایک خاص مقدار میں بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ لمبے ہی نہیں ہوتے. تو بہرحال ہر چیز کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سیڑھی بسیڑھی آگے بڑھانا جو یہ ذات کرتی ہے اس کو رب کہتے ہیں. تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ جہانوں کے پروردگار. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اس کی تشریح ہو چکی ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہیں. دین کہتے ہیں جزا کو، بدلے کو. بدلے کا دن ہوگا قیامت کا دن. ویسے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہر چیز کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اب ہماری جو ملکیتیں ہیں، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، یہ سائیکل میری، یہ موٹر سائیکل میرا، یہ حقیقت میں مجازی ملکیتیں ہیں. حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے. لیکن ایک سسٹم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پر کچھ ملکیتیں انسان کو دے دی ہیں. لیکن قیامت کے دن تو یہ جو مجازی ملکیتیں ہیں ان کا بھی کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، سب وجود ختم ہو گئے. صرف اللہ ہی اللہ ہوں گے. اس اعتبار سے فرمایا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس سے پچھلی جو 3 آیات تھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ چوتھی آیت ہے درمیان والی جس کا آدھا حصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ثنا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں تو یہ معبود کوئی معمولی ذات تو نہیں ہوتی. ساری تعریفوں کی جو لائق ہے وہی معبود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو گئی، یہ بندے کا حق ہو گیا. تو اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ اس کے بقیہ حصے کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.